اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں آنے والے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں ڈالوں آپ کے پاس سب سے پہلے اس السلام کا علیکم نوٹیفیکیشن ورحمۃ اللہ پہنچ جائے۔ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے کلپ کے اندر بھائی چارے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کلپ کے اندر بھائی چارے ہی کے متعلق مسلمان پر جو حقوق ہے ان کا تذکرہ کریں گے۔ آئندہ جتنے بھی میں تقریباً 5-6 ویڈیو کلپ تک اسی بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے کلپ کے اندر مسلمان پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرے، ایک مومن دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرے۔ تو اس کے بارے میں 2-4 روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو 7-8 منٹ کا کلپ ہوتا ہے تھوڑا سا قیمتی وقت اس کو دے کر پورا دیکھ لیا کریے، انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائی ہے اس کے اندر آپ کے لیے چھپی ہوئی ہے۔ تو چلیے بات کو شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی ہے، 54 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اے میرے صحابہ، جب تک تم ایمان والے نہ ہو جاؤ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرو، ایسا کام ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جب تم اس عمل کو کرو تحاببتم، تو اس عمل کے بدلے کے اندر تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتائیے۔ تو فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جب بھی ملو تو السلام علیکم کہہ کر۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندروں کی حال، کدھر جا رہے ہو، کیسے ہو، طرح طرح کے الفاظات جو ہے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہی گالی دے کر ہے۔ تو محبت کہاں سے آئے گی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے ساتھ ملنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس کے اندر ہے کہ افشوا السلام، سلام سے پہل کرو، سلام قبل الکلام۔ تو چلیے دوسری روایت محبت کے بارے میں، مسلمان کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے موطا امام مالک کے اندر، فرمایا تصافحوا یذہب الغل، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو، ہاتھ ملایا کرو، مصافحہ کرنا سنت ہے۔ یذہب الغل، اور مصافحہ کرنے سے ہوگا کیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے دلوں سے کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا۔ وَتَحَادَّوْا تَحَابُّوا، اور دوسرا کام ایک یہ کر لیا کرو کہ ایک دوسرے کو تحفہ دینے کی عادت ڈالو۔ وَتَحَادَّوْا، تحفہ دیا کرو، تَحَابُّوا، بدلے کے اندر تم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ وَتَذْهَبُ الشُّحَنَاءُ، اور تمہاری آپس کی جو ہے دشمنی ختم ہو جائے گی، کینہ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپس کے اندر جب دو مسلمان اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر بہت ہی اللہ کے ہاں بہت ہی اہم اجر اللہ رب العالمین ان کو دیتے ہیں۔ وہ اجر کیا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ناظرین وہ ہوتی ہے کہ جو ایک تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اور کچھ وحی ایسی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اور وہ باتیں بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے بیان کی ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واجبت محبتی للمتحابین فیہ،
میری محبت ان دو آدمیوں کے لیے واجب ہو گئی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آج ہماری محبتیں دنیا کے لیے، دوستیاں دنیا کے لیے، تعلقات اپنے دنیا کے مطلب نکالنے کے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت واجب ہو گئی ان دو آدمیوں کے لیے جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فیہ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ والمتزاورین فیہ، اور ان دو آدمیوں کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہو گئی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ والمتبادلین فیہ، اور فرمایا کہ ان آدمیوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے، متبادلین کہتے ہیں ایک دوسرے پر خرچ کرنا، ایک دوسرے پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ٹاپک جو ہے یہ انسان کی، مسلمان کے ساتھ محبت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ تیسرے چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کر اور ایک چھوٹا سا واقعہ رکھ کر آپ کی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک بستی کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کے اندر ایک فرشتہ مقرر کر دیا، چنانچہ وہ جب وہاں سے گزرا تو فرشتے نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی جس جگہ پر اللہ نے فرشتہ قائم کیا تھا، مقرر کیا تھا، جب وہ آدمی اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر میرا ایک دوست ہے، میرا ایک تعلق والا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے سوال کیا کیا حل علیہ، کیا تیرا اس کے اوپر کوئی قرض ہے، کوئی احسان ہے، تیرا وہ احسان مند ہے کہ جس کے لیے تم اس کے ساتھ ملنے جا رہے ہو، اس احسان کا بدلہ لینے کے لیے؟ حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تیرا اس کے ذمے کوئی احسان ہے کہ جس کے بدلے میں تو اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، صرف میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس سے میں محبت کرتا ہوں اور اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہاری طرف مجھے اللہ نے بھیجا تھا یہ پیغام دے کر کہ جس طرح تو اللہ کے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس چھوٹے سے کلپ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان سے، مومن سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آنا، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے، اور ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، یہ قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی اس کے ذریعے نصیب ہوگا، اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین بھی ان کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپس کے اندر اللہ کے لیے محبت کرنے کی وجہ سے انسان کو، مسلمان کو ایمان کی حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی چھوٹی سی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہوئی اس کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا، وہ ایمان کی چاشنی اور لذت کو چکھ لے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا